اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and today I'm going to deliver my lecture number 16 for the students of BS English second semester. Today my topic is modern drama. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے ماڈرن پوئٹری سے متعلق پڑھا تھا. آج ہم ماڈرن ڈراما کا ذکر کریں گے، لیکن میں ابتدا میں بتاتا چلوں کہ اس لیکچر کے آخر میں ایک شاعر کو ڈسکس کروں گا، کیونکہ پچھلے لیکچر کا ٹائم ختم ہو جانے کی بنا پر ہم ماڈرن پوئٹری کے ایک آخری شاعر ایزرا پونڈ کو نہیں پڑھ سکے تھے. وہ ایک شاعر ہے، مختصر سا ہے، لہٰذا اس لیکچر کے آخر میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. باقی مجموعی طور پر ہمارا آج کا لیکچر ڈراما سے ریلیٹڈ ہے، ماڈرن ڈراما. تو آئیے اللہ کے پاک نام سے آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. After the death of Shakespeare and his contemporaries, drama in England suffered a decline for about 2 centuries. Even Goldsmith and Sheridan in the 18th century could not restore drama to the position it enjoyed in Elizabethan age. ہم ہسٹری آف انگلش لٹریچر پڑھنے کے دوران پچھلے سیمسٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ ولیم شیکسپیئر ایز اے ڈرامیٹسٹ بہت اعلیٰ رائٹر تھا، اور ایلزبیتھن ایج میں جس طرح کا ڈرامہ پروڈیوس کیا، ایک ولیم شیکسپیئر نے، دوسرے نمبر پر کرسٹوفر مارلو نے. یہ دونوں رائٹرز ولیم شیکسپیئر اور کرسٹوفر مارلو ایک ہی زمانے میں ایک ہی ملک میں لکھ رہے تھے، زندہ تھے. لہٰذا ایلزبیتھن ایج میں یا شیکسپیرین ایج میں ڈراما اپنے عروج پر تھا. ولیم شیکسپیئر کی وفات کے بعد، کیونکہ کرسٹوفر مارلو ولیم شیکسپیئر سے پہلے فوت ہو گیا تھا، ولیم شیکسپیئر کی وفات کے بعد کچھ اس معاشرے کے، سماج کے حالات اس طرح کے تھے کہ ڈراما کی صنعت ترقی نہ کر سکی، اور کچھ قدرتی طور پر رب نے اس معاشرے میں دوبارہ شیکسپیئر کے کیلیبر کا، شیکسپیئر کے معیار کا شخص نہ بھیجا. اور جہاں تک معاشرے کے حالات کا ذکر ہے تو وہ پیورٹنزم کا دور تھا، اور پیورٹنزم کے حامیوں نے تمام طرح کی انٹرٹینمنٹ پر پابندی عائد کر رکھی تھی. لہٰذا یہ سب کچھ آپ کو ریوائز کروایا جا رہا ہے، آپ کا پریویس نالج ریفریش کیا جا رہا ہے کہ ولیم شیکسپیئر کے بعد، ایلزبیتھن ایج کے بعد کوئی خاص ڈرامیٹسٹ پیدا نہ ہوا. It was revived in the last decade of 19th century by certain dramatists who gave it a respectable place. 19th century میں کچھ خاص ڈرامیٹسٹ نے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا. The two most important dramatists who took a predominant part in the revival of drama in the last decade of the 19th century were George Bernard Shaw and Oscar Wilde. لفظ ڈراما یہاں پر آنا چاہیے تھا، ٹائپنگ مسٹیک ہے ٹائپسٹ کی طرف سے. لفظ ڈراما ٹائپ کرنا وہ بھول گیا ہے. جب یہ نوٹس آپ کے پاس پہنچے تو انشاءاللہ اس میں اصلاح ہو جائے گی، اس میں اصلاح کر لیجئے گا اس کو یاد رکھ کر. تو کہا گیا کہ 19th سینچری میں ایک شخص جارج برنارڈ شا، دوسرا آسکر وائلڈ، انہوں نے ڈراما کو ریوائیو کیا، ڈراما میں بہتری پیدا کی. Two important factors were responsible for the revival of drama in 1890s.
1890 کے زمانے میں یعنی وکٹورین ایج کے آخری 10 سالوں میں اگر ڈرامہ ریوائز ہوا، دوبارہ سے زندہ ہوا، ڈرامہ کی صنعت کو اگر دہرایا گیا تو اس کے 2 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. نمبر 1 was the influence of Ibsen, who inspired George Bernard Shaw to deal with serious social and moral problems. ایک کیا تھا کہ ہینڈرک ابسن نے جارج برنارڈ شاء کو انسپائر کیا کہ وہ مورل پرابلمس اور سیریس سوشل پرابلمس کو اپنے ڈراماز میں ڈسکس کرے. ہینڈرک ابسن ناروے کا رہنے والا ایک ڈرامیٹسٹ تھا. ہی واز اے نارویجین. تو جارج برنارڈ شاء نے جب ہینڈرک ابسن کو پڑھا، اس کی رائٹنگز کو پڑھا، تو جارج واز انسپائرڈ، وہ متاثر ہوا اور اس نے بھی اپنے معاشرے کی پرابلمز کو، سوشل پرابلمز کو، مورل پرابلمز کو اپنے ڈرامہ میں ڈسکس کرنا شروع کیا. لیکن ان دونوں میں ایک بڑا زبردست فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ہینڈرک ابسن، اس کا مکمل نام ہے، اس کو ابسن لکھا گیا ہے. ہینڈرک ابسن ایک شدید قسم کا ریئلسٹ تھا. اس کے ڈراماز میں مزاح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ریلیف، کوئی مزاح نہیں تھا. وہ ریئلٹی کو ایز اٹ از پیش کرتا تھا، لہٰذا اس کے ڈراماز ٹریجڈی تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ بوریت بھرے بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس میں کامک ریلیف نہیں تھا. جبکہ جارج برنارڈ شاء کا سٹائل اس کے بالکل برعکس تھا. یہ شخص شروع سے آخر تک اپنے ڈرامہ کو کامیڈی کی صورت میں پیش کرتا ہے. اس کے ڈائلاگز، اس کے سینٹنسز بڑے مزاحیہ ہوتے ہیں، آئرونک ہوتے ہیں، اپنے معاشرے پر طنز کرتا ہے. دا ادر فیکٹر واز سینیکل ایٹماسفیئر پریویلنگ ایٹ دیٹ ٹائم which allowed Oscar Wilde to treat the moral assumption of Victorian age with frivolity and make fun of their conventionality. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب آسکر وائلڈ زندہ تھا، آسکر وائلڈ نے دیکھا کہ اس کے معاشرے میں گھٹیا پن، چھچھورا پن، فریولیٹی کا لفظ استعمال ہوا، چھچھورا پن، گھٹیا پن اور ہپوکریسی، منافقت تھی. اس نے اس سب کچھ کو آبزرو کیا اور اپنے ڈراماز میں اس کو ڈپکٹ کیا، اس کو پیش کیا، اس کی منظر کشی کی. اوکے، اس کے بعد ماڈرن ڈرامہ کیریکٹرسٹکس. اب ہم پڑھیں گے کہ جدید ڈرامہ کی کیریکٹرسٹکس، اس کی خوبیاں کیا تھیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلے ماڈرن پوئٹری کی کیریکٹرسٹکس پڑھی تھی. آج ہم ماڈرن ڈرامہ کی کیریکٹرسٹکس بھی پڑھیں گے تاکہ ہمیں ماڈرن ڈرامہ سمجھنے میں آسانی ہو. جی میں ذرا آپ لوگوں کے لیے فوکس اس کا سیٹ کر لوں، پھر اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں جناب. اوکے، اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے جی ریئلزم. ریئلزم از دا موسٹ سگنیفیکنٹ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی آف ماڈرن ڈرامہ. ماڈرن ڈرامہ کی ایک بڑی اہم کوالٹی اس کا ریئلزم تھا. جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جارج برنارڈ شاء کا ذکر ہوا کہ اس نے اپنے معاشرے کی بٹر ریئلٹیز کو پیش کیا ہے. لہٰذا realism is the most significant and outstanding quality of modern English drama. The dramatists of the early 20th century were interested in dealing with the problems of life in the realistic way. یعنی اس دور کے ڈرامیٹسٹ زندگی کی پرابلمس کو، انسانی زندگی کی پرابلمس کو حقیقت بھرے انداز میں پیش کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے. اٹ واز ہینڈرک ابسن ہو ٹاٹ مین دیٹ ریئل ڈراما مسٹ ڈیل ود ہیومن ایموشنز. اور ہینڈرک ابسن، اس کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں ہم، اس نے لوگوں کو بتایا، سکھایا کہ کس طرح سے ہیومن ایموشنز کو ڈیل کرتے ہیں، ہیومن ایموشنز کا ذکر کرتے ہیں، اینڈ ود تھنگس وچ آر ڈیئر ٹو آرڈنری مین اینڈ ویمن. اور ایسے ٹاپکس کا ذکر کرتے ہیں ڈرامہ میں، جو ٹاپکس، جو ایونٹس
عام لوگوں کو بڑے پسند ہیں. The modern dramatists therefore gave up the pseudo-classical remoteness of their predecessors. لہٰذا ماڈرن ایج کے ڈرامیٹسٹ نے اپنے پریڈیسیسر ہوتا ہے پہلے آنے والا، جو پہلے گزر چکا، یعنی اپنے بزرگوں کی روایت کو چھوڑ دیا. اینڈ began to treat in their place the actual English life. اور اب انہوں نے اپنی انگلش سوسائٹی کی پرابلمس کو ڈسکس کرنا شروع کیا اپنے ڈراماز میں. دا نیو ڈرامٹسٹ مینلی ڈیل ود دا پرابلم آف میرج. اب یہ جو نئے دور کے ڈرامیٹسٹ تھے، انہوں نے کن پرابلمس کو ڈسکس کیا؟ اباؤٹ میرج، جسٹس، لا، ایڈمنسٹریشن، اسٹرائف بٹوین لیبر اینڈ کیپٹلزم. لیبر اینڈ کیپٹلزم کا ذکر ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. یعنی ان لوگوں نے اپنے معاشرے میں میرج کے ایشوز کو ڈسکس کیا. جسٹس، انصاف نہیں ملتا تھا، اس بات پر آواز اٹھائی. ایڈمنسٹریشن، ان لوگوں کی سرکاری اداروں کی ایڈمنسٹریشن بڑی پور تھی، بالکل ایسے جیسے آج کے ہمارے اس پاکستان میں ہے. اسٹرائف بٹوین لیبر اینڈ کیپٹلزم، ایک طرف کیپٹلسٹ سرمایہ دار تھے جو کہ غریب کا استحصال کرتے تھے، اور دوسری طرف غریب مزدور تھے جو کہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے. کیپٹلزم آف پیرنٹل اتھارٹی اینڈ یوتھ اینڈ آف سیکس. پیرنٹل اتھارٹی اینڈ یوتھ کو ہم وکٹورین ایج کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. وکٹورین ایج میں یہ روایت تھی پورے معاشرے میں، پورے انگلش سماج میں یہ روایت تھی کہ پیرنٹس شوڈ بی اتھارٹیٹیو. والدین کے پاس بڑی اتھارٹی ہوا کرتی تھی، وہ بچوں پر سختی کرتے تھے ان کی مورل ٹریننگ کے لیے، جبکہ یوتھ بلا شبہ اس چیز سے تنگ تھے. لہٰذا پیرنٹل اتھارٹی، یوتھ اینڈ سیکس، ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے ماڈرن ڈرامیٹسٹ نے. دا کیریکٹرز ان دیئر پلیز آر ڈسسیٹسفائیڈ اینڈ ریسٹلیس. اور ان ماڈرن ڈرامیٹسٹ کے ڈراماز میں جو کردار پیش کیے جاتے ہیں، جو مین کیریکٹرز ہیں، یعنی جیسے ہیرو کا کیریکٹر ہے، تو وہ ڈسسیٹسفائیڈ اور ریسٹلیس، بے چین دکھتے ہیں. ان دا نیو ڈراما پلے آف آئیڈیاز، جی یہ اس کی دوسری کوالٹی، سیکنڈ کیریکٹرسٹک ہے ماڈرن ڈراما کی. کہا گیا کہ ان دا نیو ڈراما از اے ڈراما آف آئیڈیاز. اس میں ہاں یہ پہلے دو لفظ ان دا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ گرامیٹیکلی غلط ہو جائے گا. یہ سینٹینس یہاں سے شروع ہوگا، نیو ڈراما از اے ڈراما آف آئیڈیاز ویئر اے نمبر آف تھیریز نیڈ ٹو بی ایکسپلینڈ. یعنی جدید دور کے ڈرامہ میں کئی طرح کے آئیڈیاز کو، تھیریز کو ڈسکس کیا گیا ہے. انر کانفلکٹ از سبسٹیٹیوٹیڈ فار آؤٹر کانفلکٹ. اب انر کانفلکٹ، اندرونی تضاد کی جگہ بیرونی تضاد کا ذکر ہوتا تھا. آؤٹر کانفلکٹ، انر کانفلکٹ ہمیں یاد پڑتا ہے، ہم نے اسٹریم آف کانشیسنیس کا ذکر کیا تھا کل ماڈرن پوئٹری میں. ورجینیا وولف ایک رائٹر تھی، ایک ناولسٹ تھی، جس نے اسٹریم آف کانشیسنیس کا ذکر کیا تھا، اور اسٹریم آف کانشیسنیس کو فالو کرنے والے اپنے ڈرامہ کے کیریکٹر کی اندرونی کیفیت کو، اس کے اندرونی اتار چڑھاؤ کو، اس کی سوچ کو بیان کرتے تھے. جبکہ کہا گیا کہ ان پلے رائٹرز نے انر کانفلکٹ از سبسٹیٹیوٹیڈ فار آؤٹر کانفلکٹ، انر کی بجائے بیرونی تضاد، معاشرے کے اندر جو بگاڑ تھا، جو تضاد تھا، اس کا ذکر کیا. ود دا ریزلٹ دیٹ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ڈراما بیکیم کوائٹر اینڈ سلو. اب ڈراما ذرا سست ہو گیا تھا. دا ڈرامٹسٹ یوزز اسٹیج ایز اے پلیٹ فارم ٹو گیو ایکسپریشنز ٹو سرٹن آئیڈیاز. اب ڈرامٹسٹ نے اسٹیج کو ایک پلیٹ فارم بنا لیا تھا اپنے لیے، تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکیں. وچ ہی وانٹس ٹو اسپریڈ ان سوسائٹی. نیو ریسرچ ان دا فیلڈ آف
psychology also helped the dramatists in the study of soul. اور اسی دور میں سائیکالوجی کی فیلڈ میں ترقی ہو رہی تھی، تو رائٹرز کو، ڈرامٹسٹ کو پتہ چلا کہ روح کا مطالعہ بھی ایک چیز ہے. اوکے، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. کامیڈی آف مینرز ایک اور قسم تھی ڈراما کی اس دور میں. ان دا فیلڈ آف کامیڈی دیر واز اے ریوائول آف دا کامیڈی آف مینرز. کہا گیا کہ کامیڈی کی فیلڈ میں کامیڈی آف مینرز کو پھر سے زندہ کیا گیا. دا ماڈرن پیریڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ واز لائک دا آگسٹن پیریڈ. اور یہ جو جدید دور تھا اس کی مثال آگسٹن پیریڈ جیسی تھی، بیکاز آف دا ریٹرن آف دا وٹی سارکیسٹک کامیڈی. کیونکہ اس ماڈرن پیریڈ میں کچھ اس طرح کی کامیڈی لکھی گئی جس میں وٹی ڈائلاگس تھے، سارکیسٹک یعنی طنز بھرے فقرات لکھے جاتے تھے. آسکر وائلڈ، موگم اینڈ این کاورڈ contributed to the revival of comedy of manners. ان تین ڈرامٹسٹ نے خاص طور پر کامیڈی آف مینرز کو ریوائز کیا. اب کامیڈی آف مینرز کیا ہے اس کا تھوڑا سا ہم ذکر کر دیتے ہیں. عام کامیڈی میں سچویشن کریٹ کی جاتی ہے یا کیریکٹرز کا حلیہ، ان کا لہجہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے دیکھ کر، سن کر یا پڑھ کر ہنسی آتی ہے. جبکہ کامیڈی آف مینرز میں کامیڈی کا سورس سارکیسٹک ڈائلاگس، وٹی ڈائلاگس ہوتے ہیں. صرف سینٹینسز میں، ڈائلاگس میں، ورڈز میں طنز ہوتا ہے، مزاح ہوتا ہے، طنز زیادہ ہوتا ہے سچویشنز پر. یہ کامیڈی آف مینرز کی خصوصیت ہوا کرتی تھی. اس کے بعد آئرش موومنٹ، یہ بھی ڈراما کی ایک قسم ہے. A new trend was introduced in modern English drama by the Irish dramatist who expressed the hopes and aspirations of the Irish people. آئرش موومنٹ، اس کا ذکر بھی ہم پہلے کر چکے ہیں جب ہم پوئٹس کو پڑھ رہے تھے. ان میں سے کسی ایک پوئٹ کو پڑھتے وقت ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ he was an Irish poet and he supported the Irish freedom movement through his writings. اسی دور میں سن 1900 کے آغاز میں آئرلینڈ والوں نے انگلینڈ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ مسلح تحریک شروع کر رکھی تھی. مسلح مطلب جس میں اسلحے کا استعمال ہوتا تھا، خون ریزی ہوتی تھی. آئرش پیپل انگلینڈ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس دور کے لٹریچر میں کچھ پوئٹس نے، کچھ ڈرامٹسٹ نے آئرش موومنٹ کو اپنے ڈراماز میں پیش کیا ہے. تو ایسے ڈراماز میں ایکسپریسز دا ہوپ اینڈ ایسپریشن آف دا آئرش پیپل، آئرلینڈ کے لوگوں کی امیدوں کا ذکر کیا جاتا تھا. وہ لوگ آزادی کی امید لگائے بیٹھے تھے. ڈرامٹسٹ لائک ییٹس، جے ایم سنگھ اینڈ ٹی سی مرے ایڈوکیٹڈ دا آئرش موومنٹ ان ڈراماز. ان لوگوں نے آئرش موومنٹ کی حمایت کی اپنے ڈراماز میں. Here it is important to throw light on the movement and its motives for the better understanding of the reader. Here it is important to throw light on the movement. اب ضروری ہے کہ اس موومنٹ پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے تاکہ ریڈر، پڑھنے والا اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے. تو آئرش موومنٹ کیا تھی؟ دا آئرش موومنٹ واز اے ہوم رول موومنٹ فار دا پیپل آف آئرلینڈ. اٹ اسٹارٹیڈ ان 1870s. 1870 کے زمانے میں آئرلینڈ کے لوگوں نے ایک تحریک شروع کی، آزادی مانگنے کی تحریک. وہ برٹشرز سے، انگلینڈ والوں سے آزادی چاہتے تھے. اینڈ کنٹینیوڈ ٹل آفٹر دا اینڈ آف دا ورلڈ وار فرسٹ. اور یہ تحریک فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تک جاری رہی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ایکسپریشنزم کا. ایکسپریشنزم بھی ڈراما کی ایک صنف تھی.
اب ہم ایکسپریشنزم کو پڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹس آئرش موومنٹ کے بعد امپریشنزم کا نمبر آتا ہے. امپریشنزم کو ہم دیکھتے ہیں. It was a movement that shows the effect of events and things on the minds of the artist, and the artist in return tries to express his expressions through the medium of drama. امپریشنزم کو ہم پوئٹری کی فیلڈ میں پڑھ چکے ہیں. بتایا گیا تھا کہ یہ ایک موومنٹ تھی جس میں ایک رائٹر آبزرو کرتا ہے اپنی سراؤنڈنگز کو، اپنے ارد گرد کو، اور وہ ان ایونٹس سے، اپنے ارد گرد کے حالات سے جو کچھ سیکھتا ہے، جو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کا ایک امپریشن، ایک تاثر دیا جاتا ہے. پڑھنے والوں کو اس کا تاثر دیا جاتا ہے. I repeat it, it was a movement that showed the effect of events and things on the mind of the artist. یعنی ایک معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں، جو واقعات ہیں، جو انسیڈنٹس ہیں، ان حالات و واقعات کا ایک آرٹسٹ پر کیا اثر ہوتا ہے، وہ امپریشنزم کے تھرو ظاہر کیا جاتا تھا. And the artist in return tries to express his expressions through the medium of drama. اور یہ آرٹسٹ جو کچھ فیل کرتا تھا اس کو اپنے ڈراما کے ذریعے سے پیش کرتا تھا، اینڈ پینٹنگز اپنی پینٹنگز کے ذریعے سے پیش کرتا تھا. یعنی امپریشنزم کی تحریک کے تحت لکھے ہوئے ڈراماز میں ایک امپریشن، ایک تاثر دیا جاتا تھا ان ساری چیزوں کا جو ڈرامٹسٹ نے فیل کی ہیں، محسوس کی ہیں اپنے معاشرے میں. امپریشنزم constituted an important feature of modern drama. یہ ماڈرن جدید ڈراما کا ایک اہم فیچر تھا. W.B. Yeats patronized this movement in drama. اور W.B. Yeats نے اس قسم کے ڈراما کی سرپرستی کی تھی، بھرپور سرپرستی کی تھی. W.B. Yeats کو ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں ایز اے پوئٹ. W.B. Yeats ایک ڈرامٹسٹ بھی تھا. اوکے، نیکسٹ ہے جی ایکسپریشنزم. تو ایکسپریشنزم کے لیے ذرا مجھے ایک لمحے کے لیے فوکس پہلے سیٹ کرنا پڑے گا. اوکے، ایکسپریشنزم از کوائٹ کلیئر ناؤ. بہت واضح نظر آ رہا ہے ایکسپریشنزم. اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. ایکسپریشنزم واز اے موومنٹ. یہ بھی ایک تحریک تھی وچ ایکسپریس دا فیلنگس آف فیلنگس اینڈ ایموشنس آف دا پیپل ریدر دین آبجیکٹس اینڈ ایونٹس. جی، اس میں ایک ٹائپنگ مسٹیک ہے جو کہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں. Expressionism was a movement which expressed the feelings and emotions of the people. اس میں of نہیں ہے، یہ لفظ of ایکسٹرا ہے. تو ایکسپریشنزم امپریشنزم کا الٹ ہے، ریورس ہے. ہم نے پڑھا ابھی کہ ایکسپریشنزم میں فوکس ہے رائٹر، لکھنے والا. ایک رائٹر نے جو کچھ محسوس کیا، اس نے اس کا ایک امپریشن، ایک تاثر دیا اپنی رائٹنگ میں. اس کے برعکس ایکسپریشنزم میں فوکس لوگ ہیں، ریڈر، پڑھنے والے. معاشرے کے حالات و واقعات، انسیڈنٹس لوگوں کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں، اس تاثر کو، لوگوں نے جو تاثر قبول کیا اسے ڈراما کی صورت میں، پوئٹری میں یا پینٹنگز میں پیش کرنا
ایکسپریشنزم کہلاتا تھا. ایکسپریشنزم میں رائٹر ایک طرف ہے, وہ اپنے آڈینس کو, کامن پیپل کو اہمیت دیتا ہے. دس موومنٹ اسٹارٹیڈ ان جرمنی اینڈ میڈ اٹس وے ٹو انگلینڈ. ایکسپریشنزم کی موومنٹ تحریک جرمنی میں شروع ہوئی تھی. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 ڈرامٹسٹ تھے جرمنی کے جنہوں نے ایکسپریشنزم کا آغاز کیا تھا. جب ہم مختلف ازمز پڑھ رہے تھے, ماڈرنزم اور ایکسپریشنزمز وغیرہ, ان چیپٹرز میں ہم نے اسے تفصیل سے پڑھ رکھا ہے. اوکے, نیکسٹ, ایکسپریشنزم واز ruthlessly crushed in Germany in 1930s by the Nazis. اس کو نازی نہیں پڑھیں گے, نازیز پڑھتے ہیں. کہا گیا کہ 1930 کے زمانے میں نازیز یا نازی پارٹی کے افراد نے اس سٹائل کو بری طرح سے کچل دیا تھا. اب یہ نازیز کون تھے؟ یہ ہٹلر کے پیروکار تھے. However, in England it became an essential feature of modern drama. تو 1930s میں اس کو جرمنی میں تو کچل دیا گیا, لیکن انگلینڈ میں یہ ڈراما کا ایک اہم فیچر, ایک اہم پہلو بن چکا تھا. نیکسٹ آتا ہے جی پوئٹک ڈراما. The poetic drama is a great achievement of the modern age. It is a mixture of high seriousness and colloquial elements. It is the combination of the tradition and experiment. اس میں 3-4 کوالٹیز پہلے ہی 2 سنٹینسز میں بیان کی گئی ہیں. جیسا کہ لکھا گیا پہلی لائن کے آخر میں, اٹ از اے مکسچر آف ہائی سیریسنیس اینڈ کولوکیل ایلیمنٹس. کولوکیل مطلب ہوتا ہے عام بول چال سے متعلق, اباؤٹ ڈائلاگس, یعنی ایک طرف اس میں سنجیدگی تھی اس ڈراما میں, دوسری طرف ڈائلاگ کا استعمال تھا. اٹ از دا کمبینیشن آف دا ٹریڈیشن اینڈ ایکسپیریمنٹ. ایک طرف روایت تھی, دوسری طرف تجربہ تھا, نئے پن کا تجربہ, ماڈرنزم کا تجربہ. دا اینشنٹ اینڈ دا نیو, یعنی اس ڈراما میں نئے اور پرانے 2 پہلو ملتے تھے. اٹ از سمبولک اینڈ ڈیفیکلٹ. یہ ڈراما سمبولزم سے بھرپور تھا اور اس کی کہانی کو, اس کے تھیم کو سمجھنا مشکل ہوا کرتا تھا. اٹس ورس فارم از بلینک, ورس فار فری ورس, اور یہ بلینک ورس میں لکھا جاتا تھا کیونکہ پوئٹک تھا, شاعرانہ تھا, تو شاعری کے انداز میں تو لکھنا تھا, البتہ فری ورس یا بلینک ورس استعمال کی گئی. اٹس میکنزم از امیجری, اٹس سبسٹینس از میتھ. امیجری کا استعمال تھا, میتھ کا استعمال تھا. اینڈ اٹس بائنڈنگ فورس از میوزیکل پیٹرن. میوزیکل انداز میں لکھا جاتا تھا تاکہ موسیقی کے ساتھ اس کو ترنم کے ساتھ گا کر ڈیولپ کیا جا سکے. دیر ور سائنز آف ری برتھ آف There were signs of rebirth of this drama by 1920s. یعنی 1920 کے زمانے میں poetic drama کا آغاز ہوا تھا. Yeats tried to revive poetic drama, اور W.B. Yeats نے اس کو ریوائیو کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اس نے کوشش کی تھی اس کی ریوائیول کے لیے, but he could not succeed. کامیاب نہ ہو پایا. It was T.S. Eliot who firmly established it. He prepared the concrete ground for it by saying that the craving for poetic drama is permanent in human nature. تو ٹی ایس ایلیٹ نے پوئٹک ڈراما کو سپورٹ کیا, پوئٹک ڈراما لکھا اور کہا, اس نے لوگوں سے کہا کہ پوئٹک ڈراما ہیومن نیچر کا ایک حصہ ہے, یعنی انسانی فطرت شاعری کو پسند کرتی ہے. ہی ایڈڈ دیٹ, اس نے مزید کہا کہ پوئٹری واز دا کمپلیٹ میڈیم فار ڈراما, کہ شاعری ہی صحیح طریقہ تھا, طرز تھا ڈراما لکھنے کے لیے. اور یہاں پر یہ یاد رہے کہ جو کلاسیکل ایج کے ڈرامٹسٹ تھے جیسے کہ ولیم شیکسپیئر کا ہم نے ذکر پڑھا, کرسٹوفر مارلو, انہوں نے بھی ڈراما کو بلینک ورس میں ہی لکھا تھا. امنگ دا ڈرامٹسٹ ہو پیٹرنائزڈ پوئٹک ڈراما, ٹی ایس ایلیٹ, W.B. Yeats, اسٹیفن فلس, جان میسیفیلڈ, گارڈن باٹملی اینڈ فلیکر آر امپورٹنٹ نیمز. تو یہ چند ایک ڈرامٹسٹ تھے جنہوں نے ماڈرن ایج میں ڈراما کو, خاص طور پر پوئٹک ڈراما کو بہت سہارا دیا. اوکے اسٹوڈنٹس, آج
मॉडर्न ड्रामा में हम इतना सा पढ़ने के बाद वापस अपने पोइट्री के टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि थोड़ा सा रह गया था, पेंडिंग है, उसको फिनिश करना चाहते हैं हम। तो गुज़िश्ता लेक्चर में हम D.H. लॉरेंस को पढ़ रहे थे, D.H. लॉरेंस, और इस पैराग्राफ में मैंने स्टॉप किया था बिकॉज टाइम वॉज ओवर। आज हम कोशिश करते हैं कि D.H. लॉरेंस को और एज़रा पॉन्ड दोनों को फिनिश किया जाए। D.H. लॉरेंस was one of the most versatile and influential writers of 20th century literature। हाँ जी, हमने इसको पढ़ लिया था कि वो एक versatile writer था, और वो किस तरह से था। Best known for his novels, Lawrence was also an accomplished poet, short story writer, essayist, critic and a travel writer। वो शख्स वर्सटाइल इसलिए था क्योंकि वो ना सिर्फ एक पोइट था, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, एसेइस्ट यानी मजमून निगार था, क्रिटिक था, और ट्रैवल राइटर, सफ़रनामे भी लिखा करता था। द कंट्रोवर्शियल थीम ऑफ फॉर विच ही इज़ रिमेंबर्ड वॉज द सेलिब्रेशन ऑफ सेंसुअलिटी इन एन ओवर इंटेलेक्चुअलाइज्ड वर्ल्ड। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे याद पड़ता है। ही कंट्रीब्यूटेड बोथ जॉर्जियन पोइट्री एंड द Imaginist anthology. Most of his drama, mature poetry deals with the theme of duel of sex, conflict of love and hate between man and wife, and expresses an annihilation of ego and a mystical rebirth or regeneration। यानी ये शख्स अपनी शायरी में मियाँ बीवी के दरमियान होने वाला तकरार, झगड़ा, और फिर आखिर में उनका वापस एक दूसरे की तरफ आ जाना, रिज्यू करना, इन चीज़ों को वो डिस्कस करता है। ही बिलीव्ड इन राइटिंग पोइट्री दैट वाज स्टार्क, इमीडिएट एंड ट्रू टू द मिस्टीरियस इनर फोर्स विच मोटिवेटेड इट। उसका ख्याल था कि पोइट्री इस तरह की लिखनी चाहिए कि जो हमारी ज़ात के अंदर इनर फोर्स है, जो हमें पोइट्री लिखने पर उकसाती है, उसको जहन में रखते हुए उसके मुताबिक लिखा जाए। मैनी ऑफ हिज बेस्ट लव्ड पोइम्स ट्रीट द फिजिकल एंड इनर लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अदर्स आर बिटरली स्टेरिक एंड एक्सप्रेस हिज outrage at the puritanism and hypocrisy of conventional Anglo-Saxon society। यानी ये शख्स अपने माशरे की हिपोक्रेसी पर, प्यूरिटनिज्म के स्टाइल वाली हिपोक्रेसी पर तंज करता है। अब क्या है कि प्यूरिटन एज बहुत पुराना ज़माना था D.H. लॉरेंस के हवाले से, लेकिन D.H. लॉरेंस के ज़माने के कुछ लोग जो कि प्यूरिटनिज्म के फ़लसफ़ा को पसंद करते थे, उसकी पैरवी करना चाहते थे, और वो जो कि एंग्लो सैक्सन एज की कन्वेंशनैलिटी को पसंद करते थे, यानी जिस तरह से एंग्लो सैक्सन ज़माने के लोग बड़े ही रिवायत पसंद थे, तो D.H. लॉरेंस के ज़माने में जिन लोगों ने प्योरिटन होना चाहा, एंग्लो सैक्सन्स की तरह से कन्वेंशनल होना चाहा, D.H. लॉरेंस ने इनका मजाक उड़ाया, इन पर तंज किया, क्योंकि उसका ख्याल था कि ये लोग हिपोक्रेट्स हैं, मुनाफिक हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज इनफेमस लेडी Chatterley's Love, the graphic and highly sexual novel which was published in Italy in 1928 but was banned in the United States until 1959 and in England in 1960s। तो ये उसके एक नॉवल का नाम है जो कि उसने लिखा इटली में बैठकर, अलबत्ता ये चूँकि सेक्सुअल था लिहाजे से यूनाइटेड स्टेट्स में और इंग्लैंड में बड़े अरसे तक बैन रखा गया, इस पर पाबंदी थी। अगला हमारा पॉइंट एज़रा पॉन्ड है। जी हाँ, ये हमारा टारगेट था, इसको हम फिनिश करना चाहेंगे आज, क्योंकि पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा नहीं जा सका, और एज़रा पॉन्ड एक बहुत अहम शायर है, याद रहे, इसीलिए मैं इसको इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसको स्किप नहीं कर रहा। एज़रा पॉन्ड वॉज बोर्न इन 1885 Ezra Pound was born in 1885 in a small mining town in Idaho, America. Ezra Pound
پیدائشی طور پر امریکن تھا جی. ہی اسٹڈیڈ لٹریچر اینڈ لینگویج، اور یعنی آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا، لٹریچر اور لینگویجز نے پڑھی. ان 1907 آفٹر فنشنگ کالج پاؤنڈ accepted a teaching job at Indiana's Webbish College but soon left. تعلیم پوری کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس نے ایز اے ٹیچر کام کیا لیکن پھر چھوڑ دیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ ان 1908 with just $80 in his pocket he left for Europe where he left for Europe. ہاں جی، یہ شخص یورپ کا سفر کرنا چاہتا تھا. اس میں ایک امپلس تھی شاعری کرنے کی، ایک بڑی شدید خواہش تھی اور وہ ایز اے ٹیچر ایڈجسٹ نہ کر پایا، اسی لیے اس نے یورپ کی طرف کا سفر کیا اور صرف $80 اپنی جیب میں لیے ہوئے. ویئر ہی پبلشڈ سیورل سکسیزفل بکس آف پوئٹری پاؤنڈ ایڈوانسڈ اے ماڈرن موومنٹ ان انگلش اینڈ امریکن لٹریچر. اور ایزرا پاؤنڈ نے ایک ایڈوانسڈ موومنٹ، ایک نئی تحریک کا آغاز کیا تھا جو کہ بیک وقت انگلینڈ اور امریکہ میں فالو کی جا رہی تھی. یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. اوکے، نیکسٹ ذرا اسکرین کلیئر کر لیں آپ لوگوں کے لیے. اوکے، ان 1909 میں پونڈ فاؤنڈ دا کنگ آف کائنڈ آف سکسیس ایز اے رائٹر دیٹ ہی ہیڈ وانٹیڈ. 1909 میں اس کو وہ کامیابی ملی جو کہ یہ شخص حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کی خاطر وہ انگلینڈ آیا تھا. اوور دا نیکسٹ ایئر ہی پروڈیوسڈ 3 بکس. ان کی کتابوں کے نام ہے پرسونا، Exaltations and the Spirit of Romance. The last one based on the lecture he had given in London. یہ جو پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں یہ اس کی تصنیفات سے متعلق ہے، جو کچھ اس نے پبلش کروایا، جو کچھ اس نے لکھا اس سے متعلق ہے. آپ کے لیے تو بہت امپورٹنٹ نہیں ہوگا لیکن میں آپ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. All 3 books were warmly received. In addition, Pond wrote numerous reviews and critics for a variety of publications such as New Age, The Egoist and Poetry. یعنی اس نے اپنے دور کے میگزینس رسالوں کے لیے ریویو بھی لکھے. نیکسٹ پیراگراف پہ آ رہا ہوں جس کو چھوڑتے ہوئے. In 1912 میں Pond helped create a movement that he and other called Imaginism. اس کے بعد اس نے ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس کو امیجنزم کہا گیا ہے. which singled a new literary direction for the poet. اور اس نے پوئٹ کے لیے ایک نئی ڈائریکشن بنا دی. یعنی اس نے امیجنزم کی تحریک کا آغاز کیا. یہ لٹریچر میں ایک ازم تھا. At the core of Imaginism was a push to set a more direct course with language. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ لینگویج کا استعمال کر کے اپنی راہ کو سیدھا کرنا. یعنی جو کچھ وہ لوگ بیان کرنا چاہتے تھے وہ لینگویج کے تھرو بیان کرتے تھے. شیڈنگ دا سینٹیمنٹ. Shedding the sentiment that had so wholly shaped Victorian and romantic poetry. مطلب ان لوگوں نے اپنی پوئٹری میں رومانٹسزم کو نکال باہر کیا تھا. رومانٹسزم جو کہ وکٹورین ایج میں، رومانٹک ایج میں ڈومیننٹ تھا، اس کا غلبہ تھا. ان لوگوں نے رومانٹسزم کو نکال باہر کیا اور انہوں نے اپنی پوئٹری میں لفظوں کا بڑی سادگی سے استعمال کیا بات کو سمجھانے کے لیے. پریسین، اختصار، خلاصہ اینڈ اکانومی ور ہائیلی valued by Pond and the other proponents of the movement. ایک طرف ایزرا پونڈ اور اس تحریک کو فالو کرنے والے باقی کے تمام پوئٹس نے بھی اس کے انداز کو اپنایا. اس کے انداز میں لفظوں کا کم از کم استعمال، جس کے لیے ہم نے لفظ پریسین اینڈ اکانومی پڑھا ہے، کم از کم استعمال کیا کرتے تھے. Imaginism reflected the changes happening in other art forms, most notably painting and cubism. تو امیجنزم نے نہ صرف لٹریچر کو بلکہ پینٹنگز کو اور باقی ازمز کو بھی متاثر کیا تھا. باقی پروفیشنز پر بھی اس کا اثر تھا.
تو اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. ہم نے ایزرا پونڈ کو پڑھنے کے بعد پوئٹری کو، ماڈرن پوئٹری کو صحیح معنوں میں ختم کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے ماڈرن ڈرامہ پڑھنا شروع کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ماڈرن ڈرامہ کو فنش کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.